ہے، فطرتی بات ہے، لیکن آپ نے تو اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا۔ تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے، تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا، کوئی چیز آتی، فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو۔ تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدت بیت گئی، بی بی خدیجہ فوت ہو گئیں، اور پھر وہ بیوہ عورت تھیں، ان کے آپ سے پہلے 2 شوہر تھے، دونوں شوہروں سے اولاد تھی، تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں، ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ناراض ہو گئے، حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے طاقت دی، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے، میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں؟ تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے، اور اول من اسلمت، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اسد بن عزا بھی ہیں، اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق، وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اور اسی ضمن میں میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام، بعض دشمنان دین، خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین، ان کے بڑے بڑے قلم کار، بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے۔ جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، جس کو غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا، اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج، تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا۔ اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا، اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں، یہودی النسل ہیں، یا عیسائی ہیں، یا وثنی ہیں، یا ہندو ہیں، ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی، اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو۔ یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی 100 بیوی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح اور انبیاء گزرے جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات، اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں۔ تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلاً اور رواجاً کوئی عیب نہیں تھا۔ اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی۔ مثلاً آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں، ہمارے لوگوں نے
ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے، کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا، اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے، قوم سے، قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی 4 بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں، اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں۔ کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ ہے، اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا۔ اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں، وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال ملاحظہ کریں کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں، بوسنیا میں، شیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے، وہاں رحم نہیں آتا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، شرط یہ ہے کہ رضامندی، ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے، جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا، یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا، اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے۔ جس کا یہ عالم ہے، وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی، ہر سال 10 لاکھ، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو، 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں، پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں، اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کتنی بڑی بدقسمتی۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھیں جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی حکم، کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہوئے۔ تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم، خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں۔ سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، پہلے تو نظام عالم یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے، بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا۔ لیکن کہیں کہیں یہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرأہ استعمال کیا گیا۔ یاد رکھو، ایک لفظ ہے امرأہ، ایک لفظ ہے زوجہ۔ ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج زوجہ،
زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے. زوج دو عدد، جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج. تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور برابر ہیں. امرأہ میں وہ معنی نہیں ہوتا، اس میں آتا ہے مطلقاً عورت. امرأہ کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت. زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت. دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اب دیکھو، ایک آدمی اگر عرب میں مثلا دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے، وہ کہے گا امی، یہ میری ماں ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے، وہ کہے گا امرأۃ ابی، وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے. حالانکہ بات تو ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے، ماں ہے، لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے. وہاں تو کہے گا امی یا کہے گا زوجۃ ابی، اور یہ کون ہے، امرأۃ ابی، یہ میرے باپ کی عورت ہے. کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرأہ میں نہیں، تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا جو اس کی حقیقی ماں ہے. اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر لی، وہ اس کی ماں بن گئی، لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی نام لیا، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی امرا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، لیکن امرأۃ نوح، امرأۃ لوط. نوح بھی پیغمبر، لوط بھی پیغمبر، لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے، امرأۃ نوح امرأۃ لوط. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی امرأۃ فرعون، حالانکہ بی بی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، امرأۃ. اچھا اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بیان، وامرأۃ مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان ينكحها خالصة لك من دون المؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت، وہاں بھی امرأہ، تو سارے قرآن میں نظر ڈالیں، نوح کی بیوی کا نام، عورت کا نام آئے تو امرأۃ نوح، لوط کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ لوط، فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ فرعون، عمران کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ عمران. لیکن شان رسالت دیکھیں، شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمرانی کہا. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک آپ، یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج زوج، کیوں حضور کے قریب لا رہے ہیں؟ حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا. جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی، وہ بھی زوجہ کے یا نساء النبی. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا. تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجۃ النبی نہیں کہا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا. اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ